حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بوڑھی عورت کا رلا دینے والا واقعہ۔ یہ واقعہ خاص عورتوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند واقعات آپ کے گوش گزار کریں گے۔ یہ ویڈیو تمام مسلمان عورتوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دکھائیے گا۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھی عورت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگیں، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، آپ 3 دن سے بھوکی ہیں اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی، ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئے ہیں، آپ بیٹوں میں ان کو پیس کر روٹی بناتی ہوں اور آپ کو کھلاتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکی پیسی، آٹا بنایا اور روٹی پکا کر اس عورت کو دے دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس عورت نے کہا کہ آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی اپنے لیے رکھ لیں۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے اماں، جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ تھی بنت رسول سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ وہ دونوں حضرات بھی فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک خوشہ اور ایک بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ کو بھجوا دو، وہ کئی دن سے فاقے سے۔ ناظرین، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے شوہر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان نہ کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے کو کچھ مانگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے کہا کہ گھر میں آج تیسرا دن ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا، فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بابا بوقت رخصتی نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہ کہا۔ ناظرین، بنت رسول کی زندگی اکثر فاقوں میں گزر گئی۔ کئی دن گزر جاتے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، اور اگر کوئی مانگنے والا کوئی فقیر آ جاتا، آپ اسے ہرگز خالی ہاتھ نہ بھیجتی۔ گھر میں جو کچھ بھی پڑا ہوتا اسے اٹھا کر دے دیتی اور کہتی کہ یہ بیچ کر روٹی کھا لو، اپنا پیٹ بھر لو۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیماری میں مبتلا ہو گئیں۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کے وقت سیدنا علی المرتضیٰ اٹھ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبی میں تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کے لیے اٹھیں اور نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو آپ کو چکی پیستے دیکھ کر کہا، فاطمہ، تمہیں خود پر رحم نہیں آتا، تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہیں برتوں گی، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ مجھے میرے والد نے اللہ عز و جل کی عبادت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لہٰذا میں کبھی بھی ان کاموں میں کوتاہی نہ برتوں گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے ان کے گھر گئے تو سیدنا علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موجود نہ پایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق دریافت کیا تو سیدہ فاطمہ زہرا نے بتایا کہ ان کے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو کر کہیں چلے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں بھیجا۔ اس شخص نے آ کر بتایا کہ حضرت علی مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ پر تشریف لے گئے۔ اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہلو سے مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لائے اور دونوں میاں بیوی کے مابین صلح کروا دی۔ اسی طرح ناظرین ایک اور واقعہ ہے۔ حضرت حبیب بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین کچھ ناراضگی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا گیا۔ آپ پہلو کے بل لیٹ گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ کی ایک جانب بیٹھ گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جانب بیٹھ گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ناف پر رکھا اور دونوں کے مابین صلح کروا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان سے باہر تشریف لائے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ اندر تشریف لے کر گئے تھے تو چہرے پر حزن و ملال کی کیفیت تھی، اب جب آپ باہر آئے ہیں تو چہرے پر مسرت کے اثرات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کیوں نہ ہو، میں ان دونوں کے مابین صلح کروائی ہے جو مجھے بہت زیادہ پیارے ہیں۔ منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جہیز میں قمیض دی تھی، شادی کے کچھ عرصے کے بعد ایک سائل سیدہ فاطمہ زہرا کے دروازے پر آیا اور اس نے صدا لگائی، اے نبی کے گھر والوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے، میں بھوکھا ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اپنی پرانی قمیض اس کو دے دوں۔ پھر خیال آیا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی وہ شے رائے خدا میں نہ دے دو جو تمہیں بہت زیادہ عزیز ہے۔ پس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ قمیض جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں دی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لا کر اس سائل کو دے دی۔ تو ناظرین، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کی زندگی ایسی تھی کہ آپ کئی دن فاقے سے گزار دیتی ہیں، پھر بھی جب کوئی مانگنے والا آتا تو جو کچھ پاس ہوتا اسے عطا کر دیتی، اسے دے دیتی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک تمام مسلمان عورتوں کو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ان کے صبر سے سیکھنا چاہیے، ہمیں ان کی سخاوت سے سیکھنا چاہیے، اور جس طرح وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی ان کی عبادت سے ہمیں سیکھنا چاہیے، ان کی گھرداری سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کیسے کرتی تھیں۔ تمام مسلمان عورتوں کے لیے تمام ایسے واقعات مشعل راہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ شکریہ۔